اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ترتیل القرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی۔ ناظرین، پاک خیالات اور نیک خیالات نیک اعمال کو جنم دیتے ہیں۔ بیسک چیز ہے کہ خیالات کا پاک ہونا چاہیے، اور کسی فکر کا، کسی سوچ کا اور خیالات کا پاک ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بات جو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب خیالات پاک ہو جاتے ہیں، انسان کا ایٹیچوڈ اور بیہیویئر ان پاک اور مصفہ خیالات کی روشنی میں نیک ہو جاتا ہے، مصفہ ہو جاتا ہے، مطہر ہو جاتا ہے اور برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی خیالات زنگ آلود ہوں، خیالات نیگیٹو ہوں، تو اس کے صلے میں اعمال بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں، رویے منفی ہو جاتے ہیں، ایٹیچوڈ کنسٹرکٹیو نہیں بلکہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پاک، مصفہ اور مطہر خیالات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے حوالے سے سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن اپنے خیالات کو پاک کرنے کے حوالے سے ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ بس یہ جو فکر نہیں ہوتی، اس فکر کو قرآنی فکر کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے تو ہمارا سوچنا، ہمارا غور کرنا، ہمارے خیالات پاک ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی ہمارے خیالات مصفہ ہوں گے، مطہر ہوں گے، ہم سے مطہر اعمال سرزد ہوں گے، اور ہماری ذات کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہماری دنیاوی زندگی کو بھی فائدہ ہوگا، اور اخروی زندگی میں بھی برکت ملے گی، اللہ کریم خوش ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مستحکم ہو جائے، قرآنی فکر کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج جتنے نیگیٹو رویے نظر آتے ہیں، ہمارا ایٹیچوڈ سخت نظر آتا ہے، اور پھر ہم کسی کے ساتھ عدم تعاون والی فضا پیدا کر دیتے ہیں، اور کسی کی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور معاشرے میں یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم کسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آخر کار ہمیں بھی ڈسٹرب ہونا پڑتا ہے، اور پھر آخر ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں تو جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر ہمارے وہ اعمال جو ہم نے انسانیت کے لیے ایسے کیے ہوں گے کہ انسانیت کو بے سکون کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے ناراضگی کی صورت میں ہم پر کہیں عذاب مسلط نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد آپ کی فکر کو، آپ کے خیالات کو مجھے اور ہماری اس نشست میں قاری قرآن کو اور مفسر کو جوڑنا ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ ایک حدیث پاک پڑھ کر میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی سارے معاملے کی اصل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ مزید وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہے۔ تو جو چیز آقا علیہ السلام کے فرمان اقدس کی روشنی میں زمین میں نور ہو، تو نور پھر نورانیت ہی پیدا کرتا ہے آپ کے خیالات میں اور آپ کے اعمال میں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے ساتھ نسبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جو بلا شبہ اپنی گفتگو میں تاثیر کے علاوہ سند بھی رکھتے ہیں اور چاشنی بھی ہوتی ہے، اور آپ کو بڑے سلیس انداز میں بات کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن سارے استدلال کا تعلق قرآن و حدیث سے ہوتا ہے۔
میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے بہت بڑے قاری قرآن، اور میں یہ بات قبلہ قاری صاحب کے بارے میں ضرور کیا کرتا ہوں کہ ترتیل القرآن کے حوالے سے آپ کا ایک خاص تعارف ہے۔ اللہ نے آپ کو لحن بھی عطا فرمایا ہے، آواز کی بہت خوبصورت اٹھان بھی عطا فرمائی ہے، آواز کے اندر درد اور مٹھاس بھی ہے، اور آپ اس آواز کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، قاری صاحب آپ سے بلا تاخیر گزارش تلاوت کلام پاک کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف ترجمہ اور تفسیر کے لیے۔ جی محترم۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ 8واں پارہ ہے سورہ الانعام، آیت نمبر 155 سے قاری صاحب نے پڑھا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ برکت والی کتاب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو ہم نے اتارا ہے اور نازل کیا ہے، ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ قرآن پاک کا جو نزول اور اللہ کی کتابوں کا نزول ہے،
اس کی بہت ساری حکمتیں خود قرآن نے ہی بیان کر دی ہیں کہ اللہ نے کتابیں کیوں اتاری ہیں۔ جی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں ان پر کتب کا جو نزول شروع ہوا، اور اس سے پہلے جو قاری صاحب نے آیت 154 پڑھی ہے اس میں بیک گراؤنڈ بیان ہو گیا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی۔ ہوا یہ ہے چونکہ پیغمبر آخری تھے، کتاب آخری تھی، امت آخری تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا اہم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا، پوری تاریخ نبوت کا بھی اور تاریخ انسانیت کا بھی، کہ اب یہاں پر چونکہ دین مکمل ہو رہا تھا اور پورا جو پلان تھا نظام ہدایت کا اس کی کمپلیشن ہو رہی تھی اور تکمیل ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ، اور اس کے آگے صرف بیرونی رکاوٹیں نہیں تھیں، کچھ اندرونی بھی تھیں۔ جی جی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اہل کتاب ہونے کا تجربہ بھی تھا، جی جی، دعویٰ بھی تھا کہ مثلا ہم اہل تورات ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں۔ اب ان کے ہاں جو کچھ آبجیکشنز اٹھے ان کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ ان کی طبیعت مائل تھی اپنی کتاب کی طرف، مائل، ظاہر ہے یہ فطری بات ہے جی نا، جی، یہ فطری بات۔ اچھا یہ ایک عجیب طرح کا امتحان ہے، ناسخ اور منسوخ کی طرح، کہ ایک چیز پہلے ہم نے اتاری پھر اس کو ہم نے منسوخ کر دیا اللہ، اور اس کی جگہ ایک نیا حکم آ گیا۔ جی اچھا وہ پہلے حکم سے طبیعتیں ذرا مانوس ہو گئی ہوتی۔ جی جی جی، اچھا اب جب کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑ دو اور اس نئے کو اختیار کر لو، تو انسانی نیچر اس طرح کی ہے، انسان کی فطری طبیعت اور ٹائپ ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم یہ اچھا بھلا کر رہے تھے، اب یہ نیا کیوں، اور پہلا چھوڑ کے اس کو ختم کر کے ایک نیا۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ کی کیفیت ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں قرآن پاک کے اندر آپ دیکھتے ہیں اور ہماری شریعت کے اندر دیکھتے ہیں ناسخ و منسوخ کا ایک نظام ہے اور وہ ساتھ ساتھ پیرل چلا۔ مجھے اجازت دیں ناظرین، بڑی خوبصورت بات آپ سماعت کر رہے ہیں۔ انسانی فطرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ایکٹیویٹی اور ایک عمل جس کا آلریڈی آپ حصہ ہوں اور کبھی آپ کو اس سے انحراف کرنا پڑ جائے تو نیچر میں کلیش آ جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ بات سن رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں۔ ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور یہ جو فطرت کے اندر مختلف چیزوں کے اعمال کا چینج ہونا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پھر فطرت کا ایک کلیش کی صورت میں سامنے آنا۔ جی محترم علامہ صاحب، یہ آج کے دور میں بھی کوئی جدید دور کا بھی یہ مسئلہ ہے، کلیش آف سویلائزیشنز کا دور ہے، جی جی، اور تہذیبیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، نظام آپس میں ٹکرا رہے جی ہیں، ہاں، جنگوں کے انداز بدل گئے ہیں، جی جی جی، اور تھنکنگ پوائنٹس اور تھنک ٹینکس بیٹھ کے اس پہ آج کل جنگیں لڑ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنی تہذیب کو بھی سمجھنا ہے، اس کا شعور اور ادراک بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآنی تہذیب کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری جو تہذیب ہے، ہماری جو سویلائزیشن ہے وہ قرآنک سویلائزیشن، قرآنک سے، ہم قرآن کے ساتھ ڈیولپڈ نیشن ہیں ہاں سبحان اللہ، اور چلے آ رہے ہیں اسی طرح۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن 1450 سال ہو جائیں یا 14,500 سال ہو جائیں، قرآن پرانا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ بلا شبہ۔ اور جو قرآن سے جڑ جائے قرآن اسے بھی پرانا نہیں ہونے دیتا، لیٹسٹ ترین اپروچ اس کے کیا اندر ڈال، کہنے، سبحان اللہ، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ قوم ہو، چاہے وہ پوری دنیا آ جائے، پوری انسانیت آ جائے۔ واہ واہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ فکر کو جدید رکھنا ہے تو قرآن سے جڑ جائیں۔ شاہی صاحب ایسی جب بات مجھے اپنی والدہ صاحبہ یہ یاد آتی ہیں، میرے والد مرحوم اخبار روز پڑھتے تھے ڈیلی تازہ، اور والدہ محترمہ نے فجر کے بعد اپنے معمولات اور تلاوت اور وظائف جو بھی پڑھنے ہوتے وہ پڑھتی تھی۔ تو والد صاحب جب وہ فارغ ہو جاتے تو اخبار لے کے آتے کہ یہ ایک تازہ نئی خبر ہے۔ تو انہوں نے ایک دن ان کو فرمایا کہ آپ کا اخبار کیسا ہے، روز ہی پرانا ہو جاتا ہے، کل والے کو آپ ردی میں پھینک دیتے ہیں، اگر آج نیا، میرا اخبار دیکھیں روز تازہ ہے، سبحان اللہ، مجھے نیا اخبار نہیں لینا پڑتا۔ تو یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ شعور دے رہا ہے ہمیں، یہ سینس دے رہا ہے کہ یہ واحد ٹیکسٹ ہے جس کو آپ جتنی بار مرضی سنیں بیزاری نہیں ہوگی۔ دنیا کا کوئی ٹیکسٹ ایسا نہیں ہے 5 6 10 بار آ کہتے ہیں ختم کرو۔ خود سنانے چلانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایپیسوڈ پرانا ہو گیا، یہ چیز پرانی ہو گئی ہے، آپ کوئی نئی لاؤ، انسانی نیچر ہے۔ تو قرآن کا ایک کھلا ہوا اعجاز تو یہ ہے کہ چاہے آپ پڑھنے میں لے لیں، چاہے سننے میں لے لیں، چاہے سمجھنے میں لے لیں، اس کی تفہیم میں لے لیں، غزالی اور رازی بھی آ جائیں تو ان کو ہر روز اس کے ایک ہی سیم لفظ میں سے ایک نیا معنی مل رہا ہو۔ کیا بات۔ تو یہ قرآن پاک کے ساتھ جڑنے اور قرآنی تہذیب کو جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو قرآن ہمارے اندر پہلی چینج تو یہ لاتا
ہمارے اندر لیٹسٹ ترین اپروچ اور لیٹسٹ ترین مسائل کو ایڈریس کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہوں. یہ قرآن کا موج. اس لیے اس کو کمپیئر جب کیا خود قرآن پاک نازل کرنے والی ذات نے، اور تورات بھی اسی نے نازل کی ہے، فرمایا بھائی کتاب جو موسیٰ پہ اتاری تھی وہ بھی پوری کامل تھی، پورا احسان ان پہ کیا تھا، لیکن اب فرق کیا ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ جو تورات تھی اس کے اندر بھی ہر چیز کی تفصیل، ہدایت اور رحمت موجود ہے. اور کچھ لوگ جن کے ہاں یہ عذر تھا کفار میں، مشرکین میں، کہ ہماری طرف تو کوئی کتاب آئی ہی نہیں، اگر آتی تورات تو آئی بنی اسرائیل کی طرف، تو آتی تو ہم بھی پھر پوری طرح فالو کر لیتے. تو رب کریم نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ جو قرآن میں نے اتارا ہے یہ اسی تورات کا تسلسل اور کنٹینیوٹی ہے. سبحان اللہ. اب اس کو اپناؤ، اختیار کرو، تو پھر دیکھو کیسے کامیابیاں تمہیں نصیب ہوتی ہیں. اور اگر پھر کبھی ایسا کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے لوگوں کو مل گئی، 2 گروہوں پر اتری تھی، یہود پر اور نصارہ پر، اور ہمیں تو اس کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر ہی نہیں، ہم تو امی ہیں. عرب کا یہ ایک عذر تھا. قرآن پاک نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے، اور کوئی بلینک اور کوئی گیپ چھوڑا نہیں، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. یہ قرآن نشائی صاحب اب رہتی دنیا تک انسانوں پر اللہ کی حجت ہے. جب بھی انسان کوئی کویسچن لے کے اس کے سامنے آئے گا، یہ اس کے 10 جواب لے کے کتاب بیٹھی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم قرآن کو اپنا مسئول بنا لیں اور اس کی بارگاہ میں سائل بن کے حاضر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، بڑی خوبصورت بات آپ سن رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ فطرت سلیمہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جس فطرت کو اللہ کریم کریٹ کرتا ہے. دیکھیں اس فطرت پر جب ہم غلبہ کرتے ہیں نا دنیاوی خیالات کا، مادیت کا اور قرآن سے دوری کا، تب یہ فطرت چینج ہوتی ہے اور پھر کلیش آف جو نیچر ہے اس کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اور علامہ صاحب محترم نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ جب آپ قرآن میں غوطہ زن ہو جائیں گے، قرآن میں مستغرق ہو جائیں گے، تو آپ کی فطرت جو ہے وہ جدت کے ساتھ ہوگی، اور آپ کی بات کے اندر کریٹیوٹی ہوگی، اور آپ کے بیہیویئر کے اندر جدت ہوگی، لیکن قرآنی فکر کی روشنی میں. سبحان اللہ. محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. صدق اللہ
सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने खूबसूरत अंदाज में मोहतरम कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब से तिलावत कलाम पाक सुनी। आइए तर्जमा और तफसीर सुनते हैं। जी मोहतरम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो एक शख्स ने पूछा कि ये जो औलिया अल्लाह के तज़किरे और इनके हिकायात और किस्से जो हैं जी, उनको बयान करने की क्या हिकमत है? औलिया अल्लाह का जो हम जिक्र करते रहते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो आपने कुरान पाक की ये सूरह हूद की आयत नंबर 120 तिलावत की। अल्लाह। फरमाया और सब कुछ हम नहीं, हम तुम्हें रसूलों की जो खबरें सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? मा नुसब्बितु बिही फुआदक, अल्लाह अकबर। जिससे आपके दिल को तकवीयत मिले। हाँ, तो ये जो वही का तसलसल है, एक डिफरेंस जो पिछली आयत हमने पढ़ी अभी, कुरान पाक देखिए जब नाजिल हो रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसके नुज़ूल में जो हिकमतें हैं, जो अगराज हैं, वही को जी। तरतील, तंजील और तदरीज के साथ नाजिल करना। वाह वाह वाह, बाकी सब किताबों में और कुरान में एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस ये है जी कि वो एक ही बार आ गई किताबें, और ये आई तकरीबन 22.5 साल 23 साल के अरसे। अल्लाह अकबर। बतदरीज। नजमन आई, जी। तदरीजन आई, तरतीलन आई, तंजीलन आई। वाह वाह वाह। ये जो सारे अल्फाज कुरान में आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, ठहर ठहर के, रुक रुक के, वक्फे वक्फे के साथ। वाह वाह। उसकी एक हिकमत क्या थी? मा नुसब्बितु बिही फुआदक, क्योंकि वक्त और ज़माना गुजर रहा है, हालात चेंज हो रहे हैं और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, रवैये चेंज हो रहे हैं। कभी खुशी है, कभी गमी है, कहीं मुआफ़क़त है, कभी मुखालफत है, जी कभी दुश्मन खड़े हैं, कभी दोस्त खड़े हैं, कभी दिन है, कभी रात है। तो ज़रूरियात नबुव्वत जो हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका और मिजाज मुबारका, चूँकि आप लिबादाए बशरियत में जलवागर हैं दुनिया में, उन तो वो तकाज़ों जो के पेश बशरी नज़र। तकाजे हैं जी और जो रूहानी तकाजे हैं, उसका एक तकाजा ये था कि मुबल्लिग को मुसलसल सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिलती रहे। वाह वाह वाह। वो जो कल्बी और रूहानी स्ट्रेंथ है वो रब्बे कायनात ने वही के जरिए जारी रखी, डायरेक्ट राब्ता। और देखिए कुरान ने फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिका, ये लोग तवज्जो नहीं करते। अलम नशरह लका सदरा का, यहाँ सदरा का से मुराद भी कल्ब है। कुरान में कभी सदर का माना कल्ब के माना में आता है। जी जी जी। क्या हमने आपका दिल नहीं खोल दिया? अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बी। अल्लाह तो अकबर। असल चीज जो है शरह सदर, वो है शरह कल्ब। रब्बी शरह ली सदरी। हाँ हाँ, ये नहीं कहा कि अल्लाह फिजिकली मेरा सीना खोल दे, नहीं, बातनी तौर पे मेरी रूह को वुसअत दे दे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिलती है कुरान पढ़ने से, जी हाँ। कुरान सुनने से, कुरान पे गौर करने से। ये तीन इसके मेन हैं, फेजेस हैं। और उसके बाद जो चौथा मेन है वो कुरान वाले से डायरेक्ट जब आप राब्ता हो जाता आपका, अल्लाह अकबर। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हकीकत में है कुरान। तो अगर आप जब डायरेक्ट हो जाते हैं, और कुरान चूंकि वसीला है कारी और मुतकल्लिम के माबैन, जिसने कुरान नाजिल किया, सुभान जिसका ये अल्लाह। कलाम है, कुरान वसीला है बंदे और रब के दरमियान। अब कुरान के वसीले से, चूंकि हबलुल्लाहिल ममदूद मिनस समा फरमाया ना, यानी कुरान वो रस्सी है जिसके एक सिरे पे अब्द है, दूसरे पे माबूद है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। काश हमें ये समझ आ जाए। वाह वाह। चूंकि रमज़ान शरीफ की आमद है और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम वो जो सूफिया ने हमें मंशूर दिया था ना जी हाँ, जी हाँ, जी। कि रजब शरीफ जो है ये बीज बोने का महीना, शाबान जो है ये पानी लगाने का महीना, और रमज़ान फसल काटने का। अल्लाह। तो हमारे यहाँ एक बड़ी ये कोताही है कि हम फसल काटने के मौसम में बीज लेके फिर रहे होते हैं कि कहाँ बोना है। तो काश हम पहले से वो तैयारी कर लें। और शबान इसीलिए है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो मामूलात हैं, कभी आप देखें तो समझ आ जाती है कि माह शबान जो है रमज़ान की रिफ्रेशमेंट के लिए और वार्म अप के लिए है। इसमें शब बरात भी रख दी गई है, इसके अंदर रोज़े की प्रैक्टिस भी रख दी गई। और आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर सबसे अफजल रोज़ा रमज़ान के बाद कौन सा है? फरमाया शाबान का है। तो अब ये जो नुसब्बितु बिही फुआदक, चलें शब बरात की आपने बात कर दी, इसके फजाइल के हवाले जी से मैं अभी अर्ज करता हूँ, आगे आयात आ रही हैं, जी, जी। तो मैं अर्ज करता हूँ। अभी ये मैं बात मुकम्मल कर दूँ। बरकत का जो लफ्ज़ है ना मुशाई साहब, जी सर, बरकत का लफ्ज़ आता है कुरान में बार बार, अभी आएगा अगली आयत में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, जी। हमने इसको बरकत वाली रात में नाजिल किया। और बार बार आता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये जो बरकत का इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमें समझ, बरकत कहते हैं फ़ायदे को, जी,
جو شخص کسی کے لیے اور اپنے لیے نفع بخش اور فائدہ مند اور مفید ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس کا آنا باعث برکت ہو، باعث برکت. یہ اس کے قدم مبارک ہو گئے. یہ جو مبارک کا لفظ ہے اور برکت کا فلسفہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں زمانی بھی عطا کیا ہے، مکانی بھی عطا کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر خود اتنی انرجی نہیں تو تمہیں زمان و مکان کی ایسی فضیلت و شرف دے دیتے ہیں کہ اس میں تمہارا تھوڑا عمل بھی بہت فائدہ مند ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، برکت کے حوالے سے آپ نے بات سن لی ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ملے گی، ہم اس رات میں عبادت کریں گے. ناظرین، اس پر ہم مزید بات بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین، آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور یہاں پر ہم شامل کریں گے تلاوت کلام پاک. آپ بھی سنیے، میں بھی سنتا ہوں اور قرآنی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں قاری صاحب کی تلاوت سے. جی محترم قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے خوبصورت انداز میں اور ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی. اب ہم ترجمہ اور تفسیر کے لیے گزارش کریں گے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفرقان ہے 19واں پارہ اور 25ویں سورہ مبارکہ الفرقان. الفرقان. یہ ترتیل القرآن ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو یہ پوری صورت ضرور پڑھنی چاہیے، بہت سمجھ کے، بڑی تفصیل و تفسیر کے ساتھ. الفرقان یہ قرآن پاک کا ایک ٹائٹل ہے، قرآن کا ایک نام ہے الفرقان. حق اور باطل میں فرق کرنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، خیر اور شر میں تمیز کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو الفرقان کا شعور آپ کو ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. الفرقان کیا؟ دیکھیں بدر کو یوم الفرقان کہا گیا تھا، غزوہ بدر کو، کہ آج حق اور باطل میں فرق ہو جائے گا. حق اور باطل، اس کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے تو پھر قرآن سے جڑیے. اب قرآن دیکھیے ایک مقام پہ کیا کہہ رہا ہے، پورے قرآن میں شاید یہ واحد مقام ہے اس مضمون کا، جو رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا تھا.
یہ وہ شکایت ہے جو میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر کہیں گے کہ ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے تعلق توڑ دیا، مہجورہ یعنی سے پس پش ڈال دی، ہجرت کر لی قرآن سے، تعلق توڑ دیا، ظاہری بھی، باطنی بھی، قولی بھی، فعلی بھی، علمی بھی، عملی بھی۔ یہ تمام جہات ہیں مہجورہ کی۔ وہ 5 تفسیریں علماء نے اس کی ہیں کہ علمی طور پہ چھوڑ دیا، تلاوت کرنا چھوڑ دیا، عملی طور پہ چھوڑ دیا، روحانی طور پہ چھوڑ دیا، اعتقادی اور تعظیمی اعتبار سے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوڑنا جو ہے قطع تعلق کرنا اس جو بات قرآن کا سے۔ اگر جائزہ لیا جائے علامہ صاحب تو یہ تو کثرت کے ساتھ یہ تو اب موجود ہے۔ سوچنے کا مقام ہے اس امت کے لیے یہ ہے کہ اگر تمہارا رسول ہی تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا قیامت کے دن تو تمہیں بچائے گا کون؟ ہائے ہائے، اللہ جس کی اکبر۔ شفاعت پر تمہاری نجات کا مدار ہے۔ اور اگر وہ یہ ایجنڈا لے کے کھڑا ہو جائے جو قرآن بیان کر رہا، ایک رسول شکایت کریں گے۔ اور فرمایا اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن بنا دیے تھے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، طبعی طور پر، فطری طور پر، جبلی طور پر وہ انبیاء سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، تعصب کی علامہ وجہ سے۔ صاحب میں آپ نے بہت یعنی ہماری توجہ اس طرف مبذول کروا دی۔ ناظرین میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں جب سے یہ پروگرام ترتیل القرآن شروع ہوا ہے آج پہلی بار یہ جو قرآن سے دوری ہے اس حوالے سے علامہ صاحب فرما رہے ہیں، اور دیکھیں اس میں آقا الاسلام کا عمل مبارک پھر قرآن بتا رہا ہے، اللہ اکبر، قال الرسول، اس تصور سے روحیں لرز جاتی ہیں اللہ کہ اگر رسول ہی نے کہہ دیا کہ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا، یہ وہ قوم اللہ ہے اکبر، اللہ کہ تو نے مجھے قرآن ان کے لیے دیا تھا اور آج یہی چھوڑ گئے قرآن کو، جس کا پہلا سٹیپ اس کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلا جو انیشیل سٹیج اگر وہی چھوڑ دی تو آگے آپ کہاں جائیں گے؟ پہلے اس سے تعلق رہے گا یعنی تلاوت رہے گی، پھر اس کی درست تلاوت جو ترتیل القرآن کا بنیادی مقصد ہے۔ جی ہاں جی ہاں، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بات نہیں بن رہی، قبول نہیں ہوئی فلاں، وہ اس لیے نہیں ہوتی، ہائے وہ اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، آپ کبھی کسی صحیح قاری رفیق نقشبندی سے، قاری نور احمد چشتی سے، قاری خادم بلال مجدی سے، قاری سید صداقت علی سے آپ سنیے، قاری باسط سے سنیے نا ذرا، شیخ عبد الباسط جو الازہری تھے، جی ہاں جی ہاں۔ تو نہیں علامہ آپ کو صاحب وہ پتہ کی- چلے الف لام میم، اس کی لذت ختم نہیں ہوتی اگر آپ درست اور صحیح ادا کر لیں۔ اچھا وہ کسی اور چیز کا نام اخلاص رکھ لیتے ہیں؟ کیا کیفیت ہے اخلاص؟ تو نشائی صاحب اس سے بہت آگے کی منزل ہے۔ نہیں ایک جو اخلاص تو بہت بعد میں آتا ہے، جی اب تو جی۔ ہم نرسری سٹیج کی بات کرتے ہیں۔ جی دیکھیے جی۔ 3 درجے ہیں نا، علم، عمل اور پھر اخلاص۔ ایسے ہی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نرسری کے بچے کو آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیں؟ ہائے ہائے، یہ نہیں مل سکتا، اور اخلاص کسب سے نہیں ملتا۔ یہ میں آپ نے جملہ بول دیا، میں ان لوگوں کو بتا دوں جو اس غلط فہمی میں ہے۔ اخلاص ودیت ہوتا ہے، دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اخلاص بندے اور رب کے درمیان اللہ کا سر ہے، ہائے جو جس دل کو چنتا ہے اس میں وہ سر رکھ دیتا اللہ اکبر، ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسبی کہ اچھا جی آپ کہیں جی میری جہالت کا نام اخلاص ہو گیا، ہائے نہیں۔ ہائے ہائے۔ اخلاص تو غوث پاک سے پوچھئے نا، 50 سال لگا کے ماں کے پیٹ سے ولی آئے، یعنی اگر یہ والے درجے طے کیے جائیں تو پھر اللہ کریم اخلاص عطا پھر آپ کو فرماتا ہے۔ اخلاص کی نعمت عطا ہوتی ہے جب آپ کی اللہ طلب کی شدت، ریاضت و مجاہدہ اور وہ ساری تکلیفیں، ریکوائرمنٹس آپ پوری کر کہتے ہیں نا مولا اسعی منی والاتمام من اللہ اللہ، اکبر، مولا میں جو کتنا کر سکتا تھا وہ کیا ہے، اب تو اس میں میٹھا ڈال دے، اللہ اکبر، اس کو شیریں کر دے سبحان اللہ، جی، تو پھر اللہ رب الاخلاص کی شیرینی عطا کرتا ہے، مٹھاس عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن اس کو آپ اپنی نفسانی یا شیطانی اس کو غفلت کو اخلاص کا نام نہ دیں، جی ہاں جی ہاں، اپنی نفسانیت کو، وہ اور دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے، اور دھوکہ ہے یہ۔ بہت بڑا۔ تو فرمایا کفار کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہی بار کیوں نہیں قرآن یہ جملتاً واحدہ یہ پورا ایک ہی بار بک شیپ میں کیوں نہیں آ گیا؟ تو قرآن نے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اب دیکھیے جب مختلف مقامات سے قاری پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، اور یہ بھی دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا یہ معجزہ ہے، جب چاہو جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھول کے پڑھ لو، اللہ اکبر، اس کا تسلسل ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ واہ واہ، یہ ترتیل القرآن پروگرام جو ہے قرآن کے ایک اور اعجاز کا مظہر ہے، سبحان اللہ، جہاں سے بھی پڑھیں جہاں سے پڑھیں، برکتیں جب ہیں۔ چاہیں کھول کے پڑھیں، آپ کو پورا مضمون ملے گا اور آپ کی پوری ضرورت پوری کرے گا قرآن، اور قیامت تک واہ واہ، دنیا کی جدید ترین مسائل کو بھی قرآن ایڈریس کر رہا ہے، آج بھی اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ جو بھی مسائل پیدا ہونے ہیں قرآن کا
قرآن اس کا جواب دیتا ہے، قرآن ان کو ایڈریس کرتا ہے جو بھی انسانی علم سے باہر ہیں، حواس سے باہر ہیں، ادراک سے باہر ہیں، قرآن کے اندر وہ موجود ہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب۔ صاحب آج یہ جو پریشانی ہے، اضطراب ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اور دنیا داروں کو بھی ہے، مذہبی طبقے کو بھی ہے، بالکل ہے، یعنی جو اپنے آپ کو روحانیت کے نام پر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، ان کے کبھی قریب جائیں زیادہ تو ہے، جی زیادہ ہے۔ دیکھیے نشائی صاحب، ایک ہوتا ہے اپنے جاہل ہونے کا علم ہونا، اور ایک ہوتا ہے اپنے جاہل ہونے کا علم نہ ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے اپنے بیماری کا خبر ہے، مجھے تشخیص ڈائیگنوز ہو گیا، جی تشفی ہوتی ہے نا، جی ہاں، جی شکر ہے جی بیماری تو پکڑی گئی، ہاں جی، اللہ بندہ بیمار ہے، لیکن اطمینان کا ایک سٹیپ اسے ملا جی ہاں، جی ہاں، کہ یار تشخیص ہو گئی، پکڑا گیا جی، اتنے سالوں سے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا مسئلہ کیا، ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا، کیا بات، یہ خوشی کا ایک جی پہلو ہاں، مل جی گیا۔ ہاں، جی ہاں، تو ایک وہ بیمار ہے، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں مجھے بیماری کیا ہے بیمار، وہ کتنا بدقسمت ہے، کتنا بدقسمت۔ ہائے ہائے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے، وہ ہے بیمار اور وہ کہتا ہے میں تو صحت مند ہوں، مجھ سے صحت مند ہے ہی کوئی نہیں، وہ اس سے بڑا محروم ہے۔ وہ تو بدنصیبی کی آخری ڈگری ہے۔ قرآن یہ تینوں چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، آپ جڑیے تو صحیح، قرآن سے آئیے تو صحیح، قرآن سے ملیے تو میں تو کہتا ہوں قرآن کے مرید ہو جاؤ، قرآن کی بیعت کر لو، قرآن کو اپنا مرشد مان لو جو سارے مرشدوں کا مرشد، ہاں ہاں، سبحان جی، اللہ۔ داتا صاحب، غوث پاک، خواجہ صاحب، حضرت جنید بغدادی، باعزید بستامی، کون سا بزرگ ہے جس نے قرآن کی بیعت نہیں کی، قرآن کا مرید نہیں ہو؟ واہ واہ، تو آپ آئیے قرآن سے جڑیے تو دیکھیے انشاءاللہ قرآن کیسے کیسے عقدے کھولتا ہے، کیسی کیسی ڈسکوریز ہیں حیرت انگیز، اور سکون اطمینان کا وہ درجہ قرآن کے پاس ہے جو دنیا کی مادی کسی چیز میں ہے ہی نہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ، بڑے سے بڑا کوئی بل گیٹ، بڑے سے بڑا کوئی مال و دولت کا مالک آدمی، اس کا تصور نہیں کر سکتا جو قرآن کے فقراء کو اور درویشوں کو حاصل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ بڑی فکر کرنے والی باتیں ہیں جو آپ نے سن لی ہیں، اور آج ترتیل القرآن پروگرام میں نے علامہ صاحب کی زبان مبارک سے پہلی بار سنی ہے کہ ناظرین کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے آقا و مولا حضور تاجدار کائنات کہیں ہمارے بارے میں فرما دیں کہ ان کا قرآن سے تعلق نہیں۔ ہم اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ قرآن کریم بھی آقا علیہ السلام کے توسل سے آپ کے دہن مبارک سے ہمیں ملا ہے، ادا ہوا ہے، عطا ہوا ہے۔ ناظرین، قرآن میں غوطہ زن ہو کر تو دیکھیں، اس کو محبت کا مرکز بنا کر تو دیکھیں، جو آپ کی ساری کفالتیں قرآن پوری نہ کر دے۔ ترتیل القرآن کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور ناظرین، میں مہمانوں کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہوئے علامہ صاحب کے لیے درازی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دلوں کو، ہمارے اذہان کو، قلوب کو ڈائریکشن دیتے ہیں، جہت دیتے ہیں قرآن سے جڑنے کی، اور میں ہمیشہ اپنے انٹرو میں یہی بات ہی کرتا ہوں، قرآن سے جڑ جائیں۔ بس آج جو بات ہم نے سنی ہے وہ بڑی نازک بات ہے کہ ہمارے آقا نہ فرما دیں ہمارے بارے میں کہ یہ قرآن کے تعلق والے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم قرآن والے ہو جائیں، قرآنی فکر والے ہو جائیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہو جائیں۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ متائے اہل نظر، لا الہ الا اللہ، نہیں کچھ اور